آج سپریم کورٹ سے 8 مقدمات میں وہ آرڈر ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے سر؟ دیکھیں، ہمارا رد عمل تو وہی ہے جو ہونا چاہیے، قانون کے مطابق معاملہ ہوا، یہ بوگس مقدمہ ہے، اس میں کوئی وجہ نہیں تھی کہ ضمانت نہ ہوتی، لیکن دیکھیں جو ریاست کا رد عمل سامنے آیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اب سے چند منٹ پہلے لاہور میں علیمہ بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، پلین کپڑوں میں، سادہ کپڑوں میں لوگ داخل ہوئے ہیں، انہوں نے سٹاف کو مارا پیٹا ہے، علیمہ بی بی کی بہو گھر پہ تھیں، ان کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، پوتے پوتیوں کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، اور ان کے بیٹے شاہریز کو اغوا کر لیا گیا ہے جس کا کبھی بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ تو یہ ہے ریاست کا رد عمل۔ ہم شدید ترین الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ معاملہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ ایک عدالتی فیصلے پر اس قسم کا رد عمل، یہ پاکستان میں ذرا سی بھی کیا شرافت کی کوئی رمق باقی رہنے دی جائے گی یا نہیں؟ کہ آپ، میں، ہم سب خوف میں ایک محکوم قوم کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں؟ کیا آپ کو، مجھے یہ قبول ہے؟ یہ ہوا ہے آج نہیں، اب سے چند منٹ پہلے یہ ہوا ہے۔ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ چند منٹ پرانی ہے۔ درست ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر آپ کا رد عمل کیا؟ آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں؟ درست ہے، آپ اس کو ویلکم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے درست ہے جناب، ظاہر ہے درست ہے، کیوں نہیں ویلکم کریں گے؟ دیکھیں، ایک لغو مقدمہ ہے، 2 پولیس کے ملازمین کی بنیاد پر پورے ملک میں لوگوں کو 10 سال سزائیں دی جا رہی ہیں۔ ایک کہتے ہیں میں چکری میں کہیں کھڑا ہوا تھا، میں نے آواز سن لی، اس میں سازش ہتھیار کی جا رہی تھی۔ ایک کہتے ہیں کسی طرح میں زمان پارک میں عمران خان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا، وہاں سازش تیار ہو رہی تھی اور وہ گفتگو کرتے رہے اور میں کھڑا سنتا رہا کہیں چھپا ہوا۔ یہ پورا بیانیہ جو ہے ان 2 گواہوں کی گواہی پر کھڑا ہے۔ یہ گواہی مسترد ہو چکی ہے، جس جج نے اس کو مسترد کیا، سرگودا کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج محمد عباس نے، ان کے گھر پہ گولیاں برسائی گئیں، ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا، ان کی جگہ جو جج آئے ہیں وہ بیٹھ کر ان 2 گواہوں کی گواہی پر سزائیں دیے چلے جا رہی ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے اب 9 مئی کے مقدمے کی۔ اس کی بنیاد پہ پورے ملک کو مغلوب کرنے کی کوشش ہے، ایک سیاسی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش ہے، اس کے ممبران، لیڈران، ان کے بچوں، سب پر حملہ ہے۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ راجہ صاحب، ایک سوال آپ سے پوچھ لوں، مفاہمت کے لیے کبھی کبھی پہلا قدم بڑھانے میں انسان بڑا ہو جاتا ہے، تو آپ پہلا قدم بڑھائیں، حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں، کچھ ایشوز سامنے رکھیں، آپ کچھ ایشوز رکھیں وہ سامنے، کوئی تو درمیانہ رستہ اس سے نکل آئے گا، نقطہ آغاز کوئی تو بنانا پڑے گا نا۔ دیکھیں، یہ تو جابر نے کرنا ہے نا۔ اس وقت جو جبر ہو رہا ہے، جو فریب ہوا، جس طرح الیکشن کو لوٹا گیا، ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ جو سچ کی بات کر رہا ہے، جو حق کی بات کر رہا ہے، آج وہ ملزم ہے، مجرم ہے، معتوب ہے۔ تو فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے کہ کیا انہوں نے سچائی کی جانب، مفاہمت کی جانب بڑھنا ہے۔ تو کیا یہ عمل ہے کہ ایک عدالتی فیصلہ آتا ہے اور آپ خان صاحب کی بہن کے گھر پہ حملہ کر دیتے ہیں؟ یہ مفاہمت ہوگی؟ دیکھیے، آپ نے کسی اصول کو طے کرنا ہے اس ملک میں۔ اگر آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں تو اصولوں پہ بات ہو سکتی ہے، اگر آپ شرافت کی بات کرتے ہیں تو شرافت پہ بات ہو سکتی ہے۔ ہم شرافت چاہتے ہیں، اصول چاہتے ہیں، قانون چاہتے ہیں، آئین چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، صحافت کی، عدلیہ کی، ان تمام امور پر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن بات ہوگی جب آپ کی جانب سے کوئی سنجیدگی ہمیں نظر آئے گی اور اختیار نظر آئے گا۔ جنوری میں ہم بیٹھے تھے، 4 نشستیں کی، ہم نے کہا ہماری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دو، کہا گیا پوچھ کر بتائیں گے۔ اور کون کہہ رہے؟ حکومت وقت، وہ حکومت جس کی حکومت کے انتظام کے تحت ہے اڈیالہ جیل، وہ کہتی ہے کہ ہمیں پوچھنا پڑے گا، اور پھر کہا اجازت نہیں مل سکی۔ تو یہ ہے اس وقت اس ملک کی صورتحال، حکومت کی بیچارگی، اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔